بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناته لیس ثم دینار ولا درہم سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم یعنی قرض ہو تو قیامت میں جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر دنیا میں کسی کا قرض ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہ کرے کہ کل دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے۔ کوشش کرے کہ متعین وقت پر قرض کی ادائیگی ہو جائے، فوراً جو وقت طے ہوا تھا، جو دن طے ہوا تھا، جو تاریخ طے ہوئی تھی، ان دنوں میں ان وقتوں میں قرض کے ادا کرنے کی انسان کو خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت میں اور آخرت میں روپے پیسے کام نہیں دیں گے، وہاں تو صرف جو کرنسی اور جو روپے چلیں گے وہ نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر دنیا میں کسی کا حق باقی رہ گیا اور وہ انسان مر گیا تو وہ قیامت کے میدان میں جس کا حق باقی تھا دینے کے لیے اس آدمی کو بلایا جائے گا، لینے والے کو بھی بلایا جائے گا اور دینے والے کو بھی بلایا جائے گا۔ اب جس نے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ لینے والے سے کہا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں کر دی جائے گی اور اس کے حق میں کر دی جائے گی۔ اگر نیکیاں ہوگی تو یہ جو قرض لینے والا ہے اگر اس کے نام اعمال میں نیکی ہوگی تو وہ نیکیاں جس سے قرض لیا تھا اس کے نام اعمال میں کر دی جائے گی۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے اگر نیکیاں ہی نہیں ہیں اس آدمی کے پاس جس نے کسی سے قرضہ لیا اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا حق دبا کر مر گیا ہے اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں حق دبانے والے کی تو جس کا حق دبایا ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر وہاں پر گناہ ڈال دیے جائے سر کے اوپر اور نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگ جائے تو آدمی خسارے میں ہو جائے گا اور آدمی ناکام ہو جائے گا اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اس روایت سے کہ جس کے سر پر جو بھی قرض ہو، جس لائن سے بھی کسی کا حق ہو، فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ اللہ ہمیں ہمارے سروں کے اوپر اول تو کوئی حق باقی نہ رکھے، اگر کوئی حق باقی رہ بھی گیا اور ہمارے سروں کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، کوئی کسی کا حق ہے تو اللہ ہمیں اس کو یاد کر کے فکر کے ساتھ ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ